ذوالفقار علی بھٹو شہید کا جو قومی ملکیت لینے کا جو پروگرام تھا، اس کا براہ راست جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوئی تھی وہ جماعت قادیانی تھی. اوکے، کیونکہ جو تاریخی حقائق ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان، یعنی بیفور پاکستان کے بننے سے پہلے بھی مسلمان ناموں کے جو صنعت کار یا سرمایہ دار لوگ تھے، یہ سبھی کے سب مرزئی تھے، یا ایٹ لیسٹ 95% 98% they were all قادیانیز. اوکے، کیونکہ ظاہر ہے ان کی یہی ایک جو یہودی طریقہ کار ہے کہ وہ ایک فیملی کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں، روتھ چائلڈ فیملی، یہ پھر اس کے نیچے جو ہیں ان کے ایجنٹ، ان کے ڈیلر، ان کا سامان بیچنے والے، وہ بھی اسی نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے سسٹم جو ہے وہ قادیانیوں نے بیفور پاکستان بننے سے پہلے بڑی فیکٹری سے لے کر چھوٹے دکانداروں تک جو ہے وہ سب کے سب قادیانیوں کے انڈر تھے. اوکے، تو اس لیے جب پاکستان بنا ان کی موجیں ہو گئی. ہوا یہ کہ جیسے میں ثابت کر چکا ہوں، اور کوئی مادر چود، کوئی ماں چود آ کے میرے اس دعوے کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ الاٹمنٹ کے محکمے نے جو ہے پاکستان کے اندر تمام بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑے کمرشل ہوں یا رہائشی پلاٹ یا گھر یا بلڈنگ، یو نیم اٹ، وہ سب کے سب، خاص طور پہ پنجاب کی سطح کے اوپر، یس اینڈ ان کراچی ایز ویل، کیونکہ دو بڑے شہر تھے کراچی اینڈ لاہور، اور یہ ٹوٹل جو ہیں انہوں نے مال مفت دل بے رحم حساب کر کے تو سب کے سب جو ہے مرزئیوں کو دے دیے. اوکے، تو جب یاد رکھیں مرزئی کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ کوئی کہے گا نا کہ جی ہم ہوشیارپور سے آئے تھے اور ہمیں ماڈل ٹاؤن میں ہم نے آ کے گھر لیا تھا یا ہمیں ملا تھا، تو سمجھ لیں کہ یہ مرزا محمود کی عنایت ہے. کوئی آ کے یہ کہے کہ جناب علی ہم دلی سے آئے ہیں اور ہماری جو مال کی دکان ہے، ہم پارٹیشن کے بعد ہم نے یہاں آ کر تو کوئی جولری کی دکان کھول لی، یا کوئی کیا کہتے ہیں شوز کمپنی یا دکان کھول لی، یا کوئی کیا نام تھا اس کا، رانی، اور کوئی اس قسم کی بڑی مشہور 70s میں ہوتی تھی ساڑی ہاؤس، اس قسم کا مجھے نام تو یہ سمجھ لیں کہ یہ قادیانی نے کی مرزا کی عنایت ہے، کیونکہ وہ قادیانی تھے تو انہوں نے ان کو دے دیا کہ موجاں کرو. ہاں، کمیشن اپنی اس جماعت کی تو ہوتی ہے. اوکے، تو اسی طریقے سے جو ہے ایون مجھے بھی یاد ہے کہ یہاں پر پاکستان کے اندر جو ہے وہ ضروریات زندگی کا جو ہوتا تھا نا، آٹا، چینی، اس قسم کی چیزیں، وہ راشن کارڈ جو ہے وہ جاری کیے جاتے تھے، جو ارزاں نرخ کے اوپر جو ہے لوور مڈل کلاس اور ان کو دیے کرتے لوگ، لائنیں لگی ہوتی تھیں. یہ شاید ایوب خان یا کیا نام ہے، یحییٰ خان، اس مادر چوت کے وقت میں شروع ہوا تھا. آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کہ کن کے وقت میں، لیکن یہ راشن کارڈ کا ایک سلسلہ تھا. اب جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آئی ہے تو اس وقت یہ ہوا کہ بھٹو نے یہ کیا قومی ملکیت کا پروگرام شروع کر دیا، جس میں فلور مل، چینی مل کیے تو وہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے اسی زمانے میں، یہ تاریخ جو ہے یہ فراموش کردہ ہے یا اس کو بیان نہیں کیا جاتا. تو وہ جو کیا بولتے ہیں راشن کارڈ کے ذریعے آٹا، اس قسم کی چیزیں لی جاتی تھی، اور اس میں بہت زیادہ ملاوٹ ہوتی تھی، اس میں بہت بڑی گھٹیا قسم کے کوالٹی کے جو یا اس قسم کی جو بھی اناج ہوتا تھا. تو اس زمانے میں کئی لوگ جو ہے کھا کے بیمار ہوئے، اور سم ڈائیڈ ایز ویل. تو کمپلینز یعنی یہ ریکارڈ میں آپ جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا. اوکے، تو یہاں پر پھر کیا ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے وہ ساری ملوں کو جو ہے جن کی جو
आज भी आप तहकीक करें तो आपको मालूम होगा कि तकरीबन 98% जो ये मिलें शुगर और क्या बोलते हैं आटा वाटा, ये सब मरज़इयों की थी। ओके, और अभी भी उनके पास है। तो इन्होंने क्या किया कि वो फिर उसने कौमी मलकियत में लेकर, तो एक आइडिया आया कि हम ये, क्योंकि हाइजीनिक होनी चाहिए ये वो, एंड आई रिमेंबर कि भुट्टो दौर में जो है वो ये भी ऑर्डर हो गया कि गोश्त की दुकान जो होती है और क्या दूध दही की जो दुकान होती है, जहाँ फूड जो है कोई खाने पीने की चीज़ें होती हैं, तो वो मक्खियों से मच्छरों से प्रोटेक्शन के लिए लाजिम है कि वो जालियाँ लगाई जाए, पंखा लगाया जाए, एग्जॉस्टिंग। इट स्टार्टेड बैक इन 70s ड्यूरिंग द भुट्टोज टाइम। अगर आज भी आप जाएंगे किसी कसाब की दुकान के ऊपर तो जनाब गोश्त कम होता है, मक्खियाँ ज़्यादा उस पर बैठी होती हैं। ओके, लेकिन जब ये सिलसिला शुरू हुआ था, मेरी एज के लोग जानते होंगे, तो जहाँ गोश्त बिक रहा था वहाँ मक्खियों का नामो निशान नहीं था, और अगर कोई होता था उसको फौरी फाइन हो जाता था। तो इसी तरीके से तंदूरों का जो हाल था वो आप हम सब जानते हैं कि बेचारे वो जो तंदूरवान होते हैं, जो तंदूर पे रोटियां लगाते हैं, पसीना भी आ रहा है और जनाब वो लगा भी रहे हैं। तो ये यकीनन सफाई का हाइजेनिकली ये जो सारी चीज़ें थी, इसलिए ये प्रोसेस शुरू किया गया कि लोगों को सस्ती, म्यारी और अच्छे आटे की, देसी गंदम होती थी और उसमें कोई ऑयल डाला होता था और कुछ सॉल्ट था, सम शुगर, ये इस किस्म की चीज़ें डालकर तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेश रहती थी फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड। और फिर जो है वो हाथ तो उसमें लगते नहीं थे। तो ये साफ़ सुथरी रोटी जो है वो आवाम को प्रोवाइड करने का एक प्रोग्राम। यस, इवन मुझे याद है कि अर्ली डेज में लोगों को टेस्ट इसका अच्छा नहीं लगा। ओके, और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो समझ आना शुरू हो गई, ये टेस्ट वाइज भी अच्छी हैं और ये देर पा भी हैं। और फिर ये है कि अगर ये क्या 3-4-5 दिन पुरानी भी हो जाए तो इसको थोड़ा सा तेल लगा के या घी लगा के तवे पे रख दो और ये परोठा बड़ा अच्छा मज़ेदार बन जाता है। तो लोगों ने ये टेस्ट डेवलप होना शुरू हो चुका हुआ था। तो इसलिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी बैकग्राउंड ये थी कि कादियानियों ने भरपूर, यानी पहले तो उन्होंने जब 1971 की वॉर हुई है, खुदा की कसम है, इन्होंने तमाम शुगर मिल, तमाम फ्लोर मिल जितनी भी थी ज़हीरा अंदोज़ी शुरू कर दी। लोगों को जो है आफ्टर वॉर भी ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती थी। फिर जब ये क्या कहते हैं कौमी मलकियत का प्रोसेस शुरू हुआ है तो वाफर मिकदार में सामान जो है दुकानों पे आना शुरू हो गया। ओके, तो यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम लकीर के फ़कीर हैं। एक कादियानी ने कह दिया विदाउट कोई रेफरेंस, कोई कुछ नहीं, कि जी वो बेरे गर्क हो गया जी पाकिस्तान का, क्या हुआ, और जी वो बीको बंद कर दिया। बीको, रोज़ाद अहमद है वो कह रहा है बीको से टैंक बन के निकलते थे। मैंने पहले भी पूछा था, ओहे वो टैंक अपनी माँ को पूछे फिर वरदे कितने सर। ऑफ कोर्स यहाँ एक और भी है, रशीद नाम का कोई है, व्लॉग्स वगैरह बनाता है, तो मुझे जो है बताया कि वो कह रहा है कि जी बीको का कोई रेफरेंस देता है कि बीको ये थी वो थी वो थी। कोई बात नहीं, वेट मैं बताऊंगा पाकिस्तान बनने से पहले बीको क्या थी, वो क्या उनकी क्या प्रोडक्शन थी, उनका क्या इंजीनियरिंग सिस्टम था, और बाद में क्या हो गया जब पाकिस्तान में। सो लेट इट बी, इसको फिर कभी करेंगे। लेकिन बहरहाल अगर वो बीको के बारे में बयान कर रहा है तो उसको पहले बीको की बैकग्राउंड जाननी होगी कि वो थी क्या और क्यों ये जो है इंजीनियरिंग कंपनी बटाला और ये और वो इतने मशहूरी। देखिए स्टेट जो है
چینی وفد آیا ہے رائٹ، یا جاپان کا آیا ہے یا کوئی آیا ہے، تو یہ اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے اس کو پروگرام شیڈول دیتی ہے کہ بھی آپ وزٹ کرنا ہے تو یہ جگہ جو ہیں یہ آپ وزٹ کریں. فوٹویں اتر گئیں اخبار میں آ گیا، لو جی بیکو والے جو ہیں وہ تو پتہ نہیں چاند پر پہنچ رہے ہیں اور وہ ٹیکنالوجی ہم سے لینے آئے. یہ ایون امریکن امبیسیڈر، امریکن منسٹر پاکستان کے اسٹیٹ وزٹ پر آ رہا ہے تو وہ جناب ربوا بھی جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو ادھر لے کے جا رہی ہے. ایسا پروگرام بنا دیتے ہیں کہ جی وہ بھی جائیں اور دنیا کو بتا دیا لو جی رشین چائنیز امبیسیڈر یا منسٹرز وغیرہ. یہ 60s میں عام ایسا ہوتا تھا اوکے کہ جو بھی ڈیلیگیشن آ رہا ہے وہ ربوا یاترا ضرور کرتا ہے جناب. اوکے ان کو بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا ربوا ہے کیا. اوکے اور اسی طریقے سے بیکو میں بھی بھیج دیتے تھے. اب اس کی فوٹویں لگا کے دنیا کو پاگل بنا رہے. خیر یہ پھر کسی دن وہ کیا نام ہے، کامران رشید ہے اس کا نام، تو اس کو بھی آئینہ دکھا دیں گے. کوئی ڈونٹ وری سپ تے سنگان دینا نا پھر آغا وسیم. خیر تو وہ یہ بات جو ہے یاد رکھیں کہ اس کے اوپر جو بنیادی چیز یہ تھی کہ پاکستان کے یہ کوئی پرائیویٹ سیٹ اپ تو نہیں تھا، یہ تو اسٹیٹ کی تھی. کیا بولتے ہیں، تازہ پکی پکائی تازہ روٹی. اوکے اور اس کو پھر کیسے فیل کیا گیا؟ وہ اس لیے فیل کیا گیا کہ جناب عالی ایک قادیانی کا جو رفیع رضا کے بھائی کو اس کا شاید مینیجر وغیرہ بنا دیا گیا. اس زمانے میں تو بھٹو وغیرہ کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ قادیانی ہیں اور یہ جماعت اسلامی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور انہوں نے مجھے یاد ہے انہوں نے مشہور کر دیا. پہلے تو یہ کہا کہ جی یہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے کیا کہتے ہیں وہاں پر یہ پتہ نہیں کتنی کمیشن لی ہے اس کی پپھو نے یا کوئی ریلیٹیو نے، اور یہ پلانٹ جو کہ بیکار تھا اور جو پاکستان کے عوام سے خرید کے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا کرپشن. وہ بھی بعد میں پھر پتہ چلا کہ نہیں یہ کوئی ایسا کمیشن ویشن کا چکر نہیں تھا. یہ اس کی بنیادی چیز یہ تھی کہ یہ اچھا خیر وہ جب بنا تو اسی دوران جو ہے قادیانیوں کے اور بھٹو کے بہت زیادہ کلیشز ہو گئے، کیونکہ وہ مینیجر جو بنایا تھا رفیع رضا کا بھائی یا کزن تھا کوئی، تو وہ پھر اس کو جناب علی وہ اندر خانی انہوں نے پروپوگنڈا شروع کر دیا. یہ کیا چونک یتیم خانہ لاہور سے آگے جائیں تو کیا بولتے ہیں اس کو، ملتان روڈ کی طرف جو ہے آن دا لیفٹ سائڈ لیفٹ سائڈ کی طرف جو ہے وہ یہ ایک پلانٹ لگا ہوا تھا. مجھے یاد ہے کہ میں تو اس وقت اسٹوڈنٹ تھا اسکول میں، تو پھر ایک کیا بولتے ہیں کہ وفد آیا تھا جنہوں نے اسٹوڈنٹس کو وہاں لے کر گئے تھے. تو مجھے بڑا اچھی طرح سے یاد ہے، نیٹ اینڈ کلین، اور وہ بتاتے تھے کیسے مشینیں چلتی ہیں، کیسے روٹی بنتی ہے یہ وہ، اور سارا جو ہے وہ اتفاق سے ہماری کلاس میں کچھ اسٹوڈنٹس وغیرہ گئے تھے اور اس کو مجھے یاد ہے کہ وی سو دیٹ. تو وہ بڑا امپریسو ایک سارا فیکٹری وغیرہ بنائی ہوئی تھی. تو یہاں انہوں نے مشہور کر دیا کہ جناب علی یہ کھانے سے جو ہے نا مردانہ قوت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے جو ہے بھٹو نے امریکہ سے اور پتہ نہیں کن کن ملکوں سے پیسے لیے ہیں کہ وہ یہ لگا دے گا اور پاکستان کی آبادی کم ہو جائے گی. اور پھر وہ کیا بولتے ہیں ایک پروگرام تھا ایوب خان کے وقت میں چلا تھا، وقفہ ضروری ہے، کوئی اس قسم کی بات کہ برتھ کنٹرول. تو اس طریقے سے برتھ کنٹرول ہو جائے گی اور یہ غیر اسلامی ہے، اور اس کو جو ہے بالکل اور بالکل اس افواہ کے اوپر، اس جھوٹ کے اوپر جناب علی اتنا شدید پروپوگنڈا کیا گیا. مولوی مدودی ہر دوسرے دن آ کے تو وہ کہتا تھا میرے پاس 2 لوگ آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے جب سے یہ روٹی کھانی شروع کی ہے ہم
ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यू नो व्हाट आई मीन। ओए हकीम दे कोल जान के कहते मदूदी को लान के एनी हो। इसी तरीके से जनाब अली भरपूर तरीके से रबुआ से पम्फलेट छाप के आते थे और जमात इस्लामी के लोग उसको डिवाइड करते थे जी। और उसी ज़माने में भी फेक फोटोएं लगा के कि ये इसने ये खाया तो ये जनाब अली इसकी वाइफ जो थी उसका मिस कैरेज हो गया और ये ऑल दैट। शैतान है ना गलों पनाह मांगता, रब दी सो। वो भी हैरान होता होगा कि ना मेरा बदनाम है, काम मैं पाछड़ देने। तो ये जनाब अली, इसके पीछे ये एक रियलिटी है और ये एक अवाम को साफ़ सुथरी रोटी और टेस्ट भी उसका अच्छा था, और फिर ये है कि वो चीप भी थी, और फिर ये है कि वो कई दिन ताज़ा रहती थी और गरीब मुल्क के अवाम के लिए अच्छी रोटी। अब आप इमेजिन करें, आटा ऐसा ख़राब आटा खा के लोग जो हैं वो बीमारियों का क्या बीमार हो जाते हैं। जब कोई बंदा बीमार हो जाता है तो उसकी मेडिसिन के ख़र्चा, उसका जनाब अली वो बेचारे की सारी क्या बोलते हैं तनख्वाह उसमें लग जाती है। इवन कंट्री लाइक डेनमार्क, वो भी ये बहुत कंट्रोल करते हैं कि खाने वाने की चीज़ें साफ़ हों ये वो, क्योंकि अगर ये अगर ये ख़राब चीज़ खाएंगे बीमार होंगे, तो क्योंकि यहाँ तो ट्रीटमेंट फ्री है तो स्टेट के ऊपर जो है ज़्यादा खर्चा आएगा। लेकिन पाकिस्तान में तो और इसका ज़्यादा असर है ना, क्योंकि वहाँ पर तो ये वेलफेयर सिस्टम नहीं है। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था, लेकिन कादियानियों ने और मौलवियों ने मिल के इसको मुकम्मल तौर पे नाकाम बनाने के लिए, बाद में पता चलता है 77 के बाद के अमरीकी डॉलर इनको मिलते थे कि आप पकी पकाई रोटी और भुट्टो हुकूमत के ख़िलाफ़, यानी 77 से बहुत पहले इन्होंने जनाब अली प्लान शुरू किया हुआ था। तो इसलिए ये बात कहना कि जनाब अली ये नेशनलाइजेशन करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया और उसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, ये सारे और सारी गैर हकीकी बातें हैं। रियलिटी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये एक अजीम प्रोजेक्ट था और इसको खाकर बहुत सारे लोग जो हैं, आज अगर ये कंटिन्यू रहता तो क्या वो शुगर की बीमारी है, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां आ चुकी हुई हैं, डायबिटीज़ क्या बोलते हैं, जो भी बीमारियां वगैरह, ये उसकी बुनियादी वजह यह है कि फूड जो है वो गलत और मिलावट और पता नहीं क्या कुछ गंद बला खिला देते हैं। तो अगर ये स्टेट कंट्रोल थी और जो कि टेस्टेड, वहाँ जो आटा आता था वो टेस्ट होता था पहले, ओके, जो जो चीज़ें उसमें डाली जाती थी, और फिर जो है आगे आकर तो लोगों को के घरों तक चीज़ पहुँचती थी साफ़ सुथरी, अफजान सेहत के हिसाब से परफेक्ट। ये ज़रूरत थी हमारे मुल्क की। भुट्टो का ये भी बहुत बड़ा एहसान है कि उसने आम लोगों की सेहत के लिए जो है ऐसे प्रोग्राम शुरू किए। आज अगर कादियानी और क्या बोलते हैं मौलवी वगैरह प्रोपोगंडा करते हैं तो वो बिल्कुल और बिल्कुल कादियानी एजेंडे को पाया तकमील पहुंचाते हैं, अदरवाइज रियलिटी इससे टोटल डिफरेंट है। ओके, तो ये तो एक मैंने मिसाल दी है जो कि माजी में हो चुका है, लेकिन आज भी जितने भी क्या बोलते हैं पाकिस्तान के मादरचौद मौलवी जो हैं वो सिर्फ शैतान के पीछे पड़े। हालांकि जो वो सर पे टोपी पहनते हैं और ज़ेरे जामा और कमीज़ शलवार और जो नीचे जूता पहना जाता है, वो जब दुकानों से ख़रीद कर तो ये अपना ज़ेब तन करते हैं ना मौलवी हरामज़ादे, ये सब का सब प्रॉफिट जो है टोपी से लेके क्या कहते हैं लुंगी से लेके तो डाउन टू क्या बोलते हैं जूते तक, ये सारा प्रॉफिट कादियानियों के पास जाता है। ये मादर चौध, ये हरामज़ादे सिर्फ और सिर्फ जी शैतान का बायकाट करो। और मादर चौधो, सबसे पहले तो तुम अपने हुक्मरान कादियानियों का बायकाट करो, दल्लेओ कंजरो।
جن کی مراد کی وجہ سے جو ہے وہ شیطان اور اس قسم کے ادارے قائم ہیں. حرام زادو باتیں بڑی کرتے ہیں. پھر وہی کہ جی وہ بلی کے گلے میں گھنٹا کون ڈالے گا. تو خیر یہاں صرف شیطان کا معاملہ نہیں ہے. ٹوپی سے لے کے جوتے تک کا جو آپ خرید کے بڑے خوش ہو کے تو جاتے ہو جی ہم نے پاکستانی پروڈکٹ خرید لی, وہ ماں چلو قادیانیوں کی جیب میں جاتے ہیں آپ کا پیسہ. یہ یہاں کا سیٹ اپ ہے. ہر چیز ان کے قبضے میں ہے. ماں چودو کنڈو تو صرف اور صرف شیطان اور ادھر دو ایک چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. شیم آن یو. تو اس لیے دیکھیے جناب عالی, جب تک پاکستان کے اندر بھٹو گورنمنٹ ریوائول نہیں ہوتی, ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو تو جنت میں ہے. بہرحال جو ان کے مشن کو پورا کرنے, وہ اصلاحات کو دوبارہ سے جاری کرنے کا پروسیس شروع نہیں ہوتا. قومی ملکیت لینا پاکستان کے سروائیول کی بنیاد ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ پاکستان کا جو سرمایہ دار ہے نا, وہ قومی سرمایہ دار نہیں ہے ماں چودو, وہ مرزئی سرمایہ دار ہے. گنڈو اس چیز کو سمجھو حرام زادو. تو اس لیے یہ ٹوٹل فیکٹریاں, صنعت کار, یہ سب کے سب مرزئی ہیں, اور یہ پروفٹ آپ سے لے کر جماعت قادیانی کے فنڈ میں جاتے ہیں, اس کا کچھ شیئر, اور باقی جو ہے امریکہ یورپ وغیرہ میں انویسٹ ہو جاتا ہے. آپ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ماں چودو, تو اس لیے آپ کبھی بھی آزادی نہیں لے سکتے. اور قادیانیوں نے بڑا کلیورلی منظور پشتین کو کھڑا کر دیا ہے, بہت کلیورلی. وہ تو شروع سے ہی لگے ہوئے ہیں ماچود بلوچستان کو اپنی ریاست بنانے کے لیے. انہوں نے ہی سرداروں کو یہ وہ 60s میں 50s میں پھر 70s میں اور آج وہ گریلا وارفیئر کے اوپر کیا ہوا ہے. پوری قادیانی بیکنگ ہے, پوری یہودی بیکنگ ہے, پوری وہابی بیکنگ ہے ان کے سامنے, قطر اور یہ سارا کچھ جو ہے. کیوں کہ مرکز میں جو پاکستان کا کنٹرول ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ قادیانیوں کے ہاتھ میں ہے. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا جس نے یہ کہا تھا کہ قادیانی مذہبی طور پہ کے علاوہ یہ ریاست پاکستان کے دشمن ہیں, کیونکہ ان کے روابط اینٹی پاکستان, اینٹی اسلام جو فورسز ہیں ان کے ساتھ ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کو کسی بھی حساس ادارے پہ نہیں آنے دیا جائے گا. یہی وجہ تھی کہ اس نے کہا تھا کہ رول آف فیتھ, ناٹ رول, رول آف فیتھ جو ہے وہ لگایا جائے. لگایا گیا, اور پھر اس کے بعد یہ جو جب تک کوئی مرزا غلام قادیانی وہ کذاب نہیں کہتا تھا تب تک اس کو مسلمان نہیں کنسیڈر کیا جاتا تھا. جو سرکاری پیپر ہوتے ہیں اس میں اس کی ترقی نہیں ہوتی تھی. اوکے, تو آپ لوگ جو ہیں, میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے کتنا پاکستان کو نقصان ہوا ہے. ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز آف پیپل جو ہیں وہ خراب روٹی کھانے کی وجہ سے وقت سے پہلے مر گئے. اوکے, ان کو جو ہے خراب روٹی کھانے سے ڈائبٹیز. اور ہاں مزیداری کی بات ہے, مولوی مادر چود حرام زادے یہ جو کیا قادیانی, اچھا کیونکہ اس کی ہسٹری یہ ہے, جب یہ کیا کہتے ہیں یار بوائلر چکن, یہ وہ خدا میری جو فائنڈنگ ہوئی ہے جسٹ آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار, یہ جو پولٹری فارمز وغیرہ کا سارا نیٹ ورک جو ہے وہ قادیانیوں نے شروع کیا تھا. اوکے, کہ وہ ان کو اپنے لوگوں کو کہتے تھے جی یہ پولٹری فارم لگاؤ, قرض دیتے تھے, یہ وہ. ان کا گوشت کھانے سے کروڑ لوگ جو ہیں بیماریوں میں مبتلا ہو کے مر گئے. 10 سال بیمار رہے,
پیسہ لگایا اپنے علاج کے اوپر، فائنلی وہ بیچارے وقت سے پہلے مر گئے. اس کے اوپر کوئی نہیں بول رہا. تازہ روٹی کے اوپر ماں چودوں نے چیخیں مارنی شروع کر دی حرام زادوں نے کہ جی یہ مردانہ قوت ختم ہو رہی ہے. تو یار میرا مطلب کہنے کا یہ ہے، ہم چاروں طرف سے گر چکے ہوئے ہیں اور کوئی مادر چوت جو ہے ان ایشوز کے اوپر بات نہیں کر رہا. تو یہ میرا میسیج تھا کہ اس کو سمجھایا جائے کہ یہ جب تک، کیونکہ قادیانیوں کے پاس فلور ملز تھیں، انہوں نے بیڈ کوالٹی آٹا لوگوں کو، غریبوں کو دینا شروع کر دیا، بیماریاں شروع ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اس کا حل یہ نکالا کہ ہم صاف ستھری روٹی بنا کر دیتے ہیں. اور اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا تو کوئی شیئر نہیں تھا، کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، ایک پیسہ اس نے نہیں کمایا یا اس نے کمیشن نہیں لی. یہ ماں چود مولوی حرامزادے قادیانیوں کے کہنے کے اوپر ایسی باتیں تو کرتے ہیں، اور اللہ کا حکم ہے جب آپ کوئی دعویٰ کرو تو اس کا ثبوت بھی دو. یہ ماں چود حرامزادے مولوی آج تک ثبوت نہیں دے سکے کہ بھئی واقعی اس میں مردانہ قوت کی کمی کا اور all that لیکن یہ اللہ کے حکم کو تو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن مرزا غلام قادیانی کے حکم کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کے فتوے بھی دینا شروع ہو جاتے ہیں. مفاد کس کا گیا، فائدہ کس کو ہوا؟ جماعت قادیانی کو. یہ تو پھر مولوی کی دوڑ جو ہے وہ صرف مسجد تک آج ہی رہی ہے. ہاں یہ چند ایک ماچود مولوی ہیں، انہوں نے جائیدادیں وغیرہ بنا لی ہیں دین فروشی کر کے، امریکی ڈالر بنا کر، لیکن موسٹلی بیچارے تو آج بھی وہی ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مسئلے کا حل یہی ہے، قومی ملکیت پروسیس شروع، سب سے پہلے پاکستان سے قادیانی تسلط کو ختم کیا جائے، اس کے بعد قومی یہ ملکیت کا پروگرام شروع کیا جائے، اور یہ چیزیں جو اپنے کنٹرول میں ہو، اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہو. دیکھیے بنگلہ دیش کے ساتھ جو بھی نقصان ہوا، خدا کی قسم آپ فیکٹس کے اوپر جائیں، میں کہہ رہا ہوں فیکٹس کے اوپر جائیں. وہاں جوٹ مل، وہاں چائے کی، یہ ساری اونرشپ قادیانیوں کی تھی. اور آئے کوئی ماں چود کے میرے سامنے کہے کہ اس میں وہ مولویوں کے اونرشپ تھی. تو یہ جو ہے اس وجہ سے انہوں نے وہاں استحصال کیا لوگوں کا، لوگوں کے اندر ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی، وہ سمجھنا شروع ہوئے ہمارا کرنے والا عام پاکستانی نہیں تھا، کرنے والے مرزئی تھے، ان کا نام نہیں لیا جاتا. تو اس لیے چیزوں کو بہت سمجھنا جو ہے، ان کی بنیاد سے جا کے سمجھو، پھر جا کے آپ کو سمجھ لگے گی جو آغا وسیم بار بار یہ چیخ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا. آج بھی وقت ہے، جو میں کہتا ہوں اس کے لیے ذہنی طور پہ خود کو تیار کرو، اور ایک وقت آئے گا کہ جب ایک بہت بڑا اس کا سیلاب بنے گا جو ان سب کو بہا کے لے جائے گا. ادروائز پاکستان کے بقا کا مسئلہ ہے، آپ کے کیا نام ہے، آپ کی اپنی زندگیوں کا مسئلہ ہے. تو یہ آپ کی چوائس ہے. اسی طرح نواز شریف کے پیچھے جانا ہے، اسی طرح وہ عمران خان کے یا زرداری کے یا بے نظیر کے، وہ تو مر گئی ہے خیر، باقی جو بھی ہیں ماں چود ان کے پیچھے جانا ہے. تو تمہارا یہی حال رہے گا، تمہارا پھر یہی حال رہے گا. بے روزگاری رہے گی، کرپشن رہے گی، کیا بولتے ہیں، بجلی کا بحران رہے گا، دہشت گردی رہے گی. مزے کرو پھر. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر فوکس کرو. یہی آپ کے نجات کا راستہ، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں.